ہر پیر سے جمعہ اپنے فیوریٹ شو نیوز آئی کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیے، اس کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے۔ السلام علیکم، میں ہوں ابسا کومل۔ شہباز شریف، جن کے بارے میں بہت ساری افواہیں تھیں کہ انہوں نے سیالکوٹ کے ضمنی الیکشن اور آزاد کشمیر کے انتخاب میں ناکامی پر پارٹی عہدے سے استعفیٰ دینے کی دھمکی کو کل منظر عام پر آئے۔ انہوں نے ایک انٹرویو دیا سلیم صافی صاحب کو، اور اس میں انہوں نے استعفے کی تردید کی، کہا یہ فیک نیوز ہے، ساتھ ہی ماضی بلا کر آگے بڑھنے کی پیشکش کی، اور اس پیشکش کا جواب بھی آج آ گیا وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کی طرف سے۔ انہوں نے کہا آئیے آگے بڑھنے کا آغاز کرتے ہیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے۔ دوسری طرف پی ٹی آئی حکومت جو ہے وہ سندھ پر بھی نظریں جمائی بیٹھی ہے۔ ارباب غلام رحیم کی خدمات حاصل کی جا چکی ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے بھی کل ایک بار پھر سے یہ بات کہی کہ اب پی ٹی آئی سندھ میں بھی آئے گی۔ اس کے جواب میں وزیر تعلیم سندھ سعید غنی نے کہا کہ 1,00,000 عمران خان بھی آ جائیں تو سندھ کو فتح نہیں کر سکتے۔ پی ٹی آئی کے کراچی سے ارکان اسمبلی پیپلز پارٹی میں انہوں نے کہا کہ وہ شمولیت اختیار کرنا چاہ رہے ہیں، تو کس بنیاد پہ پی ٹی آئی یہ دعویٰ کر رہی ہے؟ ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے آج کے پروگرام میں کہ بلاول بھٹو کیوں بار بار نئے انتخاب کی بات کر رہے ہیں۔ ایک اور اہم معاملہ ہے جس پہ آج ہم حکومت سے سوال پوچھیں گے۔ تحریک انصاف نے آزاد کشمیر میں ایک ایسے شخص جمعہ مشائخ کی نشست پر نامزد کیا جس کے پس منظر پر بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں، وہ ہے مظہر سعید شاہ۔ آج 27 ووٹ لے کر وہ رکن اسمبلی بھی بن چکے ہیں۔ ان کی نامزدگی پر بلاول بھٹو نے بھی حکومت پر تنقید کی۔ کیا کہا بلاول بھٹو نے، سنیے۔ خان صاحب نے اپنا علماء سیٹ کے لیے، آزاد کشمیر کا علماء سیٹ کے لیے ایک سابق طالبان کا آفس بیرر کو نامزد کیا ہے۔ ہم اس کو بھی مزاحمت کرتے ہیں، پاکستان کو وہ دہشت گردی اور طالبان کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہاں خان صاحب نے خود ایک سابق طالبان کا نمائندہ کو نامزد کر کے یہ بہت غلط پیغام کیا ہے پوری دنیا میں۔ کوئکلی تھوڑا سا آپ کو پس منظر بتا دیتی ہوں مظہر سعید شاہ کے حوالے سے۔ مظہر سعید شاہ نے جیش محمد سمیت کالعدم تنظیموں اور عالمی سطح پر انتہائی مطلوب افراد کے ساتھ کام کیا ہوا ہے۔ وہ افغان جنگ میں طالبان کے ایک اہم کمانڈر اور بعد میں طالبان حکومت بننے پر اہم عہدے پر بھی رہے وہاں پر، اور مظہر سعید شاہ سیاسی طور پہ بھی جمعیت علماء جموں کشمیر سے وابستہ بھی رہے، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بھی ان کا تعلق رہا۔ اب جبکہ پاکستان کالعدم تنظیموں کے معاملے پر فیٹف کی زد میں بھی ہے اور بھارت بھی کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا پاکستان کو دہشت گردوں کی سپورٹ کا الزام لگانے میں، تو ہم حکومتی نمائندے سے پوچھیں گے کہ ایسا کرنے کی کیا وجہ تھی۔ ہمارے ساتھ ہے وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات فاروق حبیب صاحب، اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں رہنما مسلم لیگ نون شائستہ پرویز ملک صاحبہ ہیں، اور پیپلز پارٹی کی رہنما شرمیلا فاروقی صاحبہ بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہے۔ آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ فاروق حبیب صاحب، آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ سبھی لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ایک ایسے شخص کو آپ لوگوں کی طرف سے کیوں ٹکٹ دیا گیا اور آج وہ اسمبلی ممبر بھی بن گئے کہ جن کا تعلق ماضی میں کافی خوفناک قسم کا رہا، جس کا ہم نے بھی ذکر بھی کیا۔ دیکھیں، بنیادی طور کے اوپر جو آپ بات کر رہی ہیں، ایک وقت تھا کہ پاکستان کے اندر جو طالبان کے حوالے سے اس وقت افغان جہاد کا حصہ تھا، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تو خود جو سابقہ سیکرٹری خارجہ ہیں یو ایس کی ہیلری کلنٹن، وہ اپنے ٹی وی کے اوپر آ کے بیان دے چکی ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ افغانستان میں سی آئی اے نے افغان جہاد کو جو ہے اس وقت سپورٹ کیا تھا سوویت یونین کے خلاف۔ اس وقت بہت سارے لوگ یہاں پر جا رہے تھے اور وہاں جا کر اس کا حصہ بھی بن رہے تھے، لیکن ود دی پیسج آف ٹائم جو ہے وہ پاکستان کی بھی پالیسی ریویو ہوئی، اور جس طرح وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا کہ اب کوئی اسٹریٹجک ڈیپتھ کی جو ہے وہ پالیسی نہیں ہے، اب ہم اس چیز کو فالو کر رہے ہیں جو پاکستان کے مفاد کے لیے ہے۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ تو ان کو نومینیٹ کرنا کیا نہیں، گزارش سن لیں۔ دیکھیں، علماء کی سیٹ کے اوپر آیا، اور وہاں پر اگر ان کا کوئی موجودہ ابھی ایسا بیک گراؤنڈ جو ہے یا حاضر ان کی کوئی ایسی اٹیچمنٹ نہیں ہے، اگر کوئی ایسی اٹیچمنٹ ہو تو اس کی بنیاد کے اوپر ہم اسے نومینیٹ نہ کرتے، اور نہ ہی جو ہے وہ موجودہ طور کے اوپر قانونی طور کے اوپر ان کے اوپر اس وقت جو ہے وہ کوئی قدغن موجود تھی، ادروائز ان کے نومینیشن پیپر ہی ایکسیپٹ نہ ہوتے۔ ٹھیک ہے، جہاں تک آپ لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کی طرف سے یہ الزام لگایا جانا کہ آزاد کشمیر کے انتخاب میں دھاندلی ہوئی، اس سے بھارت کو کیا پیغام جا رہا ہوگا؟ اس طرح کی نان سیریس باتیں ہم خود بھی میڈیا پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیں افسا، بنیادی طور کے اوپر حوالے سے کیا ہے؟ بنیادی طور کے اوپر آپٹکس کے حوالے سے دیکھیں بڑا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے۔ جو کشمیر الیکشن ہے، کشمیر الیکشن ہو چکا، اس کے نتائج بھی جو ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں،
اور اس کے اندر کس کے ہارنے کی کیا وجوہات تھیں، ان جماعتوں کو خود اس کے اوپر غور کرنا چاہیے. اس کے اوپر بڑی ڈیبیٹ سیر حاصل ہو چکی ہے. بنیادی طور کے اوپر کیا معاملہ ہے؟ بنیادی طور پہ تو معاملہ یہ ہے، مودی سرکار تو ایک کرکٹ میچ سے ڈری ہوئی ہے، ایک کرکٹ لیگ سے ڈری ہوئی ہے کہ وہ انٹرنیشنل پلیئرز جو کشمیر پریمیئر لیگ کے اوپر آ کر میچ کھیلنا چاہتے ہیں، اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں، کشمیریوں کے گراؤنڈز کی رونقیں بحال ہونے جا رہی ہیں، وہ ان کو روک رہے ہیں. بی سی ایس آئی اے کا جو ہے وہ بھارتی کرکٹ بورڈ کا پریشر ان کے اوپر یوٹیلائز کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں بے شمار اس کا کیا استعمال کر سکتے ہیں، کوئی پہلے الزام لگتا ہے. اچھا آپ کی جماعت کے اندر سے کسی کی طرف سے آواز اٹھی اس کے اوپر؟ فاروق صاحب دیکھیں بنیادی طور پہ کیا ہے، بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ہم کشمیر میں جاتے ہیں، کشمیر میں کھڑے ہو کے جتنی بھی کیمپین ہوتی ہے وہاں پر مودی کا نام ہی نہیں لیا جاتا. وہاں پر آپ افغان سفیر کے مبینہ اغوا ہے، ابھی اس کی تحقیقات کر رہی ہے حکومت، اپنا حقائق سامنے لے کر آ رہی ہے، اس کے اوپر بھی آپ وہاں جا کے بات کرنا شروع کرتے ہیں. موقع تو ہم خود دیتے ہیں. آپ کی جماعت میں سے کوئی آواز اٹھی اس پہ؟ نہیں، موقع تو ہم خود دیتے ہیں نا آپ کی جماعت میں اس سے کوئی قسم کی آواز باتیں کر کے. اس نامینیشن نہیں دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ کسی قسم کا بھی کوئی اعتراض نہیں ہے جماعت میں کے اندر. سمجھتا ہوں کہ کرنٹلی کسی قسم کا کوئی ایسا معاملہ نہیں اور ہے، پارٹی میں بھی کوئی اختلاف ان کے ساتھ کسی طرح کا کوئی منسلک سلسلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو میری نالج میں اور آپ کی جماعت میں سے بھی نہیں کوئی چیز ہوتی تو سامنے آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، میں چاہوں گی ہم ایک شارٹ سنا دیں. تحریک انصاف آزاد کشمیر کے مذہب ونگ کے سربراہ پیر سید عارف شاہ، انہوں نے بھی اس کی بہت سختی سے مخالفت کی ہے. وہ سناتے پھر آگے بڑھیں گے، بات چیت کو آگے بڑھائیں گے. میرا تعلق آستانہ عالیہ پناگ شریف کوٹلی آزاد کشمیر سے ہے اور میں تحریک انصاف آزاد کشمیر کے مذہبی امور ونگ کا صدر ہوں اور میں علماء اور مشائخ کی نمائندگی کرتا ہوں. ایک ایسے بندے کو نامزد کیا گیا کہ جس کا ماضی جو ہے وہ دہشت گرد تنظیموں سے منسلک تھا، اور آج اس بندے کو علماء اور مشائخ کی نشست اسمبلی میں جو اس کا انتخاب کیا گیا. میں وزیر اعظم پاکستان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں، ہم صوفیاء اولیاء کرام کا پیغام پوری دنیا میں دینا چاہتے ہیں، اور لہٰذا اس الیکشن کو فی الفور روکا جائے اور بعد میں جماعت سے مشورہ کر کے اور علماء مشائخ سے اس سیٹ کے انتخاب کے لیے شیڈول جاری کیا جائے. بات چیت سن لی آپ نے فاروق صاحب پہ. پرائم منسٹر صاحب تک یہ ریکویسٹ پہنچی آپ کے اپنے ہی لوگوں کی طرف سے؟ جن کا یہ میسج آپ چلا رہی، میں ذاتی طور پہ تو ان کو نہیں جانتا، لیکن الٹیمیٹلی ظاہری بات اگر ایک سیٹ ہے تو اس ایک سیٹ کے اوپر بے شمار امیدواران ہوں گے. یہاں پر تو ایک کونسلر کا الیکشن بھی ہوتا ہے نا افسا، تو لوگ اس کے اوپر بھی پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اٹھا کے لے آتے ہیں. تو موسٹلی اگر کوئی چیز نہ ملے تو کوئی بجلی کا پرانا بل ہی اٹھا کے لے آتے ہیں، اس کے اوپر اعتراض لگا دیتے ہیں کہ یہ ادا نہیں ہوا تھا. تو لہٰذا آپ اس بات کو تو آپ رہنے دیں نا، چھوڑ دیں. آپ الزام ہی لگا رہے ہیں وہ مقابلے پہ آنے کے لیے کہ اس بندے کا ماضی ٹھیک نہیں ہے، یہ ہمیں ریپرزینٹ نہیں کر سکتا. دیکھیں میں کیا آپ سے بنیادی طور پہ بات کر رہا ہوں، میں آپ سے بنیادی طور پہ یہ بات کر رہا ہوں کہ لوگوں کے اوپر بے شمار قسم کے الزامات جو ہیں 3 بار کے وزیر اعظم کے اوپر بھی لگتے رہے ہیں. بے نظیر شہید کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اسامہ بن لادن سے پیسے لیے کہ بی بی شہید کو حکومت گرانے کے حوالے سے میاں نواز شریف صاحب کے اوپر. تو کیا اب اس بات کو جو ہے وہ ہم لے کے بیٹھ جائیں؟ کیا اس بات سن لینا، اس بات کے اعتراض کے اوپر کیا ان کو الیکشن نہ لڑنے دیے جاتے؟ تو یہ وہ تمام چیزیں جو ایک طرف ایک دوسرے کے اوپر لوگ کرتے ہیں. آزاد کشمیر کے مذہبی امور ونگ کے سربراہ جو پی ٹی آئی کی بات کر رہے تھے، ایسی چیزیں اسی وقت آتی ہیں جب کسی کو کوئی عہدہ ملنے لگتا ہے. فاروق حبیب صاحب کا جواب ہے کہ وہ نہ ہی سمجھے. یہاں دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ کیا ابھی ان کا کسی ایسی کالعدم تنظیم کے ساتھ تعلق ہے؟ میں اس کو ریفریز کر دیتا ہوں. کسی کالعدم تنظیم کے ساتھ تعلق ہے، موجودہ طالبان کے ساتھ تعلق ہے تو ہمیں بتائیں. چلیے شائستہ صاحبہ، آپ سے یہ سوال کہ شہباز صاحب نے کل آفر دی تھی کہ آئیے مل جل کے بیٹھتے ہیں، شیخ رشید صاحب نے اس کا باقاعدہ جواب دیا کہ آئیے بسم اللہ کرتے ہیں، مذاکرات کے راستے کھلے ہوئے ہیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے. قابل قبول ہے آپ لوگوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حفصہ صاحب مجھے 1 منٹ دیجیے گا، میں ان کی بات کا، میرا بیٹا ہے جی، لیکن بات یہ کرنا ہے آج یہ بیٹھا ہی اس لیے اس کو ملا ہی یہ کام ہے کہ اس نے ہر اچھی بری چیز کو ڈیفینڈ کرنا ہے یہاں بیٹھ کے. دیکھیں آپ کو اگر یاد ہوگا پرائم منسٹر صاحب کی کتنی آپ نکالیں پرانی چیزیں کہ اگر میں لوٹوں کو لوں اور لوٹوں سے حکومت بنے تو میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی حکومت پہ. پھر انہوں نے یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ باہر جا کے کہ القاعدہ کی ٹریننگ پاکستان میں ہوئی ہے. پھر آپ کو یاد ہے انہوں نے ایران کی سرزمین پہ بھی کہا کہ ہماری سرزمین استعمال ہوتی ہے ایران کے خلاف. دیکھیں وہ جو باتیں کرتے ہیں وہ اللہ جانے کس فریم آف مائنڈ میں کرتے ہیں اور پھر وہ اسی کو کانٹرڈکٹ کرتے ہیں اور خود کرتے ہیں. اب دیکھیں وہ اپنی آپ نے کہا کہ مفاد کا نام لے کر
وہ ذاتی مفاد، ان کی حکومت رہے، کسی طرح وہ کام آگے چلے، ان سے کوئی یہ نہ پوچھے کہ کیا ہے. اب یہ جو ان کے اپنے پارٹی ممبرز جو کہہ رہے ہیں، دیکھیں آج کل یہ ویسے تو اپوزیشن کو بڑا کہتے ہیں FATF کا وہ معاملہ ہے، فلانا ہے فلانا ہے. واٹ میسج آر دے گیونگ بائی ہیونگ دیٹ پرسن، جبکہ ان کے پاس اور چوائس بھی ہے. لیکن نہیں، اللہ جانے ذاتی مفاد ہے کیا ہے مجھے نہیں پتا، وہ تو میرا بھائی بتا سکے گا. لیکن پوائنٹ از کہ دس از نو سرپرائز فار می بیکاز ہی وڈ ڈو اینی تھنگ اینڈ ہی کین ٹیک اے یو ٹرن. وہ بڑے ایک لیڈر ہونے کی کوالٹی ہے ایز ہی سیڈ. سو وی شوڈ ایکسپیکٹ اینی تھنگ فرام ہم. اس سے نقصان ہو کچھ ہو ان کے دماغ میں آ گیا. شرمیلا صاحبہ کا بھی لے لیتی ہوں پھر ہم آگے. شرمیلا صاحبہ، بلاول صاحب پھر میں آپ کو شہباز ضرور. شرمیلا صاحبہ، بلاول صاحب نے بھی بڑا اس چیز کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا. اب آج تو وہ 27 ووٹ لے کر مظہر سعید شاہ صاحب رکن اسمبلی بھی بن گئے ہیں. اب فاروق صاحب نے جو وضاحت دی وہ آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ جی شکریہ اقصیٰ. دیکھیے یہ بیچارے کیا کریں گے، یہ تو جو PTI حکومت کے ترجمان ہیں یہ تو اس بات کو ڈیفینڈ نہیں کریں گے نا. لیکن دیکھیے مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ کیا آپ کے پاس کوئی اہل کلین چٹ والے ایسے لوگ نہیں ہیں جس کے اوپر کوئی کنٹروورسی نہ ہو، کسی قسم کے کوئی ایشوز نہ ہو. کیا آپ تو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم نئے پاکستان کے لوگ ہیں اور ہمارے پاس اتنی اچھی ٹیم ہے، ایسے لوگ ہیں کہ جو آج سے پہلے پاکستان نے کبھی دیکھے نہیں ہوں گے. پھر آپ ایسے شخص کو کیوں لے کر آ رہے ہیں جس کا ایک بلیمشڈ پاسٹ ہے، جس کے اوپر تحفظات ہیں؟ یہ اپنے معاملات کو، اپنی چیزوں کو خود کنٹروورشل بناتے ہیں اور یہ انتہائی افسوسناک بات ہے. دیکھیے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ آپ اس طریقے سے ایک کالعدم جماعت کو سپورٹ کر رہے ہیں. یہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس نے دہشت گردی کی مد میں ہزاروں لوگوں کی جانوں کا نذرانہ دیا ہے اور یہ جنگ پاکستان لڑتا رہا ہے اور اپنی نہ صرف لوگوں کی جانوں کا نذرانہ دیا ہے بلکہ سرکاری غیر سرکاری املاک کا بھی بہت نقصان ہوا ہے. اکنامک کاسٹ بھی اس کی بہت تھی. اور ایک وقت تو ایسا تھا اکثر آپ کو یاد ہوگا کہ صبح میں بم بلاسٹ ایک شہر میں ہوتا تھا، شام میں کہیں اور ہوتا تھا، رات میں کہیں اور ہوتا تھا. کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا جب لوگ جو ہیں وہ اس مد کے اندر شہید نہیں ہوتے تھے. سو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اس میں ان کی ایسی کیا منتا کہ اب یہ بیچارے بیٹھ کے ڈیفینڈ کرتے رہیں گے. فاروق حبیب صاحب میرے بھائی ہیں لیکن ان کی مجبوری، یہ کیا کر سکتے ہیں؟ چاہے دل میں یہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ دل کے اندر واقعی یہ کہتے ہوں گے کہ یہ صحیح کینڈیڈیٹ نہیں ہے، لیکن مجبوری ہے ان کو ڈیفینڈ کرنا ہے. ہی ڈزنٹ ہیو اے چوائس. اچھا، میں ایک بریک کی طرف جاؤں گی، پھر واپس آ کے ان سے ہم یہ بھی پوچھیں گے کہ جائے کہ کوئی کہتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں ہے ہی کیا، یا پھر شہباز شریف صاحب کل کہہ رہے ہیں کہ جتنی ان کو سپورٹ ملی کسی بھی دنیا کی اور حکومت کو ملی ہوتی تو حالات ایسے نہ ہوتے. ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں ایک تو شہباز شریف صاحب کے جو بیان، خاموشی انہوں نے جو توڑی، اس کے اوپر بہت ساری باتیں ہیں اس وقت جو زیر غور ہیں. اور اب اس حصے میں ہم یہ بھی بات کریں گے کہ PTI اب سندھ کی طرف جو پیش قدمی کر رہی ہے وہ کس بنیاد کے اوپر کر رہی ہے. شائستہ صاحب آپ پہلے بتا دیجئے شہباز شریف صاحب کے بیان سے متعلق. انہوں نے کہا کہ ماضی کو بلا کر آگے بڑھیں. اس سے ان کی ایکچولی مراد کیا ہے؟ کہ آپ لوگوں پہ جو چوری کے الزامات اور ڈاکو کہا جاتا ہے اس سے آگے بڑھا جائے، یا آپ لوگ جو اداروں کی مداخلت اور ریگنگ اور یہ ساری باتیں کہتے ہیں تو اس کس چیز سے آگے بڑھیں گے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، جس سے پہلے ابھی جو ہاتھ بڑھائے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ کو اگر آپ ان کی سب سے پہلی سپیچ جو اسمبلی میں ہے نا وہ بھی نکال کے دیکھیں، اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا، آفر کیا تھا کہ آئیں چارٹر آف اکانومی سائن کریں اور مل کر آگے بڑھتے ہیں. لیکن اس وقت بھی دھتکار دیا گیا تھا، اس وقت بھی کوئی کنسرویٹو، اس وقت پیپلز پارٹی نے بھی بلکہ یہی آفر کیا تھا. لیکن یہ لوگ سولو فلائٹ، ان کا خیال تھا کہ یہ ملک کو بہت بہتری کی طرف لے جائیں گے. لیکن آج جتنی ڈویژن آج معاشرے میں، سوسائٹی میں جتنی پولرائزیشن آج ہے، جتنی نفرتیں آج ہیں، اس سے پہلے کبھی نہیں تھیں. میں آپ کو بتاؤں ان چیزوں نے بنیادی طور پہ پاکستان کو اندر سے بہت کمزور کر دیا ہے. حفصہ، یہ چاہے مانے یا نہ مانے پوری قوم ایک ڈیوائیڈڈ اس میں کھڑی ہے. اور دیکھیں یہ جو ڈویژن ہوتی ہے نا، اس ڈویژن کا دشمن بھی فائدہ اٹھاتا ہے، اور اسی ڈویژن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو کام 73 ایئرز نہیں ہوا، انڈیا کی جرت نہیں ہوئی، وہ کام
ہندوستان نے آج کیا کیونکہ وہ آپ اندر سے کمزور ہیں. اس ڈویژن کو ختم کرنے کے لیے جی، آپ لوگ بھی کردار ادا کریں, اور جیسا کہ حکومت کہہ رہی ہے دیکھیں میری بات electronic voting machine میری پہ بات کیسے سنیں, کیا وہ ڈویژن صرف ایک الیکٹرک ووٹنگ مشین پہ آ کے ان کے ختم ہو مطابق تو گئی؟ ایسے حفظہ اگر یہ بات ہے تو آئیں بیٹھیں, لیکن پھر ان کو ہمارے قائدین سے بات کرنی ہوگی نا, ناٹ شیخ رشید جن کی کوئی بات سیریس ہی نہیں ہے. آئیں پھر لیڈر ٹو لیڈر بات کریں, اگر دفتیا سیریس آئیں پھر بیٹھ کے بات کریں, وہ بھی ڈسکس ہو جائے گا. انہوں نے on the floor of the house prime minister صاحب نے بجٹ کی تقریر کے آخر میں میری کہا بات سب سنیں, کو ریکویسٹ کرتا ہوں میری بات سنیں, جہاں بھی قوم کٹھی ہو کے بیٹھتی ہے وہاں ایک کرسی ہمیشہ خالی ہوتی ہے, چاہے اس کی پریزنٹیشن کوئی ہماری آرمڈ فورسز کے ہیڈز آ کے دے رہے ہوں, چاہے گلگت بلتستان ڈسکس ہو رہا ہو, چاہے کشمیر ڈسکس ہو رہا ہو, چاہے افغانستان کی بریفنگ ہو رہی ہے, all national issues there is 1% جس کی انا جو ہے نا وہ پاکستان کی سالمیت اور بقا سے زیادہ اونچی ہے, وہ شخص اس وقت بھی وہاں نہیں آتا. تو دیکھیں اس کو اپنی انا کو بلائے طاق رکھنا پڑے گا. ابھی ایک بہت بڑا ایشو آ رہا ہے, 2 ممبرز الیکشن کمیشن کے ریٹائر ہو رہے ہیں کچھ دنوں میں, ابھی یہ بات چیت نہیں کر رہے, ایک لیٹر ان کے پاس 2 مہینے سے پڑا ہوا ہے, وہ اس کو نہیں دیکھ رہے. تو یہ جو کرائسس آپ جا رہے ہیں کرائسس کی طرف, تو وہ اس کا کیا حل ہے, یہ مطلب ہے. سنجیدہ کوشش نہیں ہے کیونکہ سارے معاملات آخر میں انتخابات اور اس کے اوپر دھاندلی پہ آ کے ختم ہوتے ہیں, اور ساتھ ہی اچھی خاصی آپ لوگوں کی حکومت ہے, آپ لوگ سارے اتنی ایکٹیو رہتے ہیں, تو کیوں یہ سب لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے؟ ہمارے اوپر یہ الغار کرنے کے لیے ان کو رکھا گیا ہے. دیکھیں بنیادی طور پہ معاملہ ان کا کیا ہے, ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس خود 2 بیانیے ہیں. ایک بیانیہ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کا ہے, ایک بیانیہ جو ہے وہ مریم صفدر صاحبہ کا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کے اس بیانیے کو کہ مجھے جا کے بے شک پاؤں بھی پکڑنے پڑیں یا مجھے جا کر جو ہے وہ کچھ بھی کرنا پڑے, اسی کے اوپر بیانیہ آ گیا تھا کہ نہیں, پاور ٹاکس ٹو پاور, مفاہمت نہیں مزاحمت ہوگی, ٹھیک ہے. اور آپ نے اس کا اظہار جو ہے وہ پوری کشمیر کی کیمپین میں دیکھا. یہ کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. اگر ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو آپ کی ایک تقریر میں 25 بار جو ہے وہ عمران خان کا نام لیا جاتا ہے. دوسری بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ ہر الیکشن میں ان کا ایک ہی رونا دھونا ان کے پاس رہ گیا ہے کہ دھاندلی ہو گئی. مجھے یہ بتائیں کہ کرکٹ کے زمانے میں بھی جو نیوٹرل امپائر ہے وہ اس وقت کپتان عمران خان صاحب لے کر آئے تھے, انہوں نے اس کی کیمپین کو پورا لیڈ کیا تھا. آج ہم نہ صرف سینٹ کے انتخابات میں اوپن اینڈ ٹریسبل بیلٹ لکھا کس نے تھا, انہوں نے لکھا تھا, ہم نے نہیں لکھا تھا مساق جمہوریت میں, لیکن یہ بیک آف کر گئے. آج ہم انہیں بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آئیں, پرائم منسٹر نے اسمبلی کے فلور پہ بات کی, آئیں آ کر آپ ای وی ایمز کا جو ہے ای وی ایمز کا آپ پائلٹ تو دیکھیں. آپ اس کی پروٹوٹائپ دیکھنے کو تیار نہیں ہیں, آپ اس میں اپنا کوئی کردار ادا کرنے کو تیار نہیں ہیں. اچھا ایک منٹ, ہم ہر بار دھاندلی کا شور مچاتے رہیں گے یا آپ کو ایسا میکنزم کی طرف جائیں گے جس سے اس کا ہمیشہ کے لیے راستہ رکے گا؟ ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پہ لاکھ تنقید کرنی ہے آپ کریں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کیونکہ ہمیں اس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا. لیکن آپ انتخابی عمل جو ہے جس کا تمام جماعتوں نے حصہ بننا ہے اس کے اوپر تو کم از کم جو ہے وہ آپ آ کر بیٹھیں. وہ کہتے ہیں کہ ان ملکوں کے اندر, اور بار کہہ رہے ہیں ایک منٹ افسا مجھے یہ بتائیے بات کہ ٹرمپ نے جب الیکشن جو ہے وہ ہارا ہے کتنی ٹویٹس چلائی, کتنی کیمپین چلانے کی کوشش کی. یو ایس کے اندر ای وی ایم کا نظام ان کا رائج تھا, وہاں پر کوئی ایک ایسی چیز باہر نہیں آئی. دنیا کے 20 سے زائد ممالک اس کو استعمال کر رہے ہیں. لیکن آپ کی اپوزیشن اس کو نہیں مان رہی تو مسئلہ تو حل نہیں ہوگا نا. دیکھیں سنیں مسئلہ کیا ہے, اس سسٹم کے ساتھ کیا مسئلہ ہے, نہیں اس سسٹم کے ساتھ مسئلہ کیا ہے, اس سسٹم کے ساتھ مسئلہ یہ ہے یہاں پر ٹھپا مافیا ایزیلی ایکسیسیبل ہو جاتا ہے. اپنے لوگوں کو بھرتی کی ہے کہ جو لوگ ہیں ان کو انفلوئنس کیا جا سکتا ہے. یہاں پر جو ہے وہ بیلٹ پیپرز جو ہے ادھر ادھر کر کے سٹفنگ کی جا سکتی ہے. ای وی ایم سے کیا پرابلم ہے, اسٹینڈ لون مشین ہے, اس کا جب آپ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں تو اس کی سلپ بھی بیک اینڈ کے اوپر جنریٹ ہوتی ہے. بہرحال یہ اتنی لمبی بحث ہے, کئی دفعہ وہ لوگ ریجیکٹ کر چکے اس آئیڈیا کو. آپ لوگ جب اسی میں زور دیتے ہیں لگتا ہے کہ آپ لوگ سنجیدہ طور پہ ان کو اس کے اوپر اعتراض کیا, نہیں یہ نہیں ہو سکتا نا کہ سنجیدگی کیا یہ ہے کہ یہ ای وی ایم پہ نہ مانے. یہ ابھی دیکھا ہی نہیں, بات کریں نا, ابھی دیکھا نہیں, ہم نہیں مان رہے. بات ہو رہی ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں آپ سے انفارمیشن شیئر کر دیتا ہوں. بات ہو رہی ہے اس پہ سینٹ کے اندر جو ہماری قائمہ کمیٹی ہے
وہاں پر جو ہے بڑی پروڈکٹیو بات ہو رہی ہے، اپوزیشن کو بھی باقاعدہ طور کے اوپر صحیح۔ انگیج کیا ہوا ہے، اور اس حوالے سے نیئر فیوچر کے اندر آپ کو پازیٹیو چلیں ڈیولپمنٹس ہوپ فل نظر جی آئیں گے، دیکھتے ہیں اور بالکل الیکشن صحیح ہے، ٹھیک ہے، کمیشن ہاں، کمیشن کو بھی اس کے اندر ساتھ لے کے ساتھ لے کے چلیں گے. اچھا شرمیلا صاحبہ، بلاول بھٹو صاحب بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ وقت سے پہلے انتخابات ہوں گے، تو اس کی کس بنیاد پہ آپ لوگ ایسا سمجھتے ہیں؟ شرمیلا صاحبہ جی اقصا، میں یہ کہنا چاہ رہی تھی جی کہ ابھی آپ جو ای وی ایمز کے اوپر بات کر رہے تھے، تو اس کے حوالے سے میں تھوڑی سی بیک گراؤنڈ آپ لوگوں کو بتا دوں کہ 2015 کے اندر ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جس میں آج کے موجودہ صدر عارف الوی صاحب بھی موجود تھے، اور ایک موک ایکسرسائز کی گئی تھی 4 جگہوں پہ، جس میں یو اے ای، یو کے، یو ایس اور ایک اور کوئی ملک شامل تھا. یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ موک ایکسرسائز کی تھی، اینڈ دس فیلڈ ڈیو ٹو ویریس ریزنس. وہ ایگزیکٹلی کیا ریزنس ہیں، یا آپ الیکشن کمیشن کے کوئی نمائندے کو آن لائن لے لیں، ان سے پوچھ لیں. صرف ایک بل بلڈوز کر دینا اسمبلی سے یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. اس بل کے اوپر بھی کوئی 27 تحفظات الیکشن کمیشن آف پاکستان نے لکھ کے ان کو بھجوائے ہیں کہ یہ ایشوز ہیں. بالکل دیکھیے ان چیزوں کو کلیئر کرتے رہیں. آپ اس پہ ڈیبیٹ کریں نا، آپ اسے اسمبلی میں لائیں، اپوزیشن کے لوگوں کی تجاویز لیں، امپرووائز کریں. ہم بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان کے نا فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں. ہم بھی چاہتے ہیں کہ جو ہارے وہ اپنی ہار جو ہے وہ ود ڈگنیٹی تسلیم کرے، اور جو جیتے اس کو مبارکباد دیں. لیکن جب تک یہ تمام چیزیں، اور صرف ای وی ایم اس مسئلے کا حل نہیں ہے. دیکھیے بر وقت جو ہے الیکشن کے ریزلٹس مل جانا، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ تاخیر ہو جاتی ہے، اور اس دوران سارے گھپلے ہو جاتے ہیں. ایسے بہت سارے معاملات ہیں. ہم بھی چاہتے ہیں کہ جو الیکٹورل ایشوز ہیں ان کو سالو کیا جائے تاکہ پاکستان میں شفاف انتخابات ہوں. تو یہ کہہ دینا کہ جی ہم نے بل بلڈوز کر دیا وہ تمام مسئلے حل ہو جائیں گے، اب وہ بل ہی اگر میں بلاول صاحب والی ارلی الیکشنز والی بات کا بھی آپ سے جواب لینا چاہوں گی. مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک سے جب واپس آئیں گے تو اس پہ آپ سے کریں گے. اور جس طرح کے فاروق صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے کے اوپر انگیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو یہ تو ہمیں آنے والا وقت ہی بتائے گا. ایک بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے کیا ارلی الیکشنز ہونے جا رہے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. پروگرام میں بات ہو رہی ہے ملک کے موجودہ سیاسی معاملات کی. شرمیلا صاحبہ آپ اس بات پہ رسپونڈ کریں تاکہ ہم اس پہ ڈسکشن کریں. بلاول صاحب بار بار ارلی الیکشنز کی بات کریں، کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں؟ دوسرا، حکومت نے ارباب غلام رحیم صاحب کو ٹاسک دے دیا ہے سندھ کا. کیا آپ لوگ کوئی خطرہ محسوس کر رہے ہیں؟ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ اب وہ لوگ سندھ کو بھی فتح کریں گے اگلے مرحلے میں. دیکھیے ہم تو اس بات میں بلیو کرتے ہیں کہ آپ سب جماعتوں کے لیے ایک ایون پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے. آپ اپنی قسمت آزمائیں، اپنا منشور لے کر آئیں، عوام میں جائیں. کیوں نہیں گئے؟ یہ تو 2014 سے کہہ رہے تھے کہ ہم پورے پاکستان فتح کر لیں گے، پھر کیوں سندھ نے ان کو ریجیکٹ کر دیا؟ پھر 2018 سے لے کے اب 2021 آ گیا ہے، انہوں نے سندھ کے ساتھ کیا کیا ہے؟ سندھ کا پانی روکا، سندھ کی گیس روکی، سندھ کی جو نوکریاں وفاق میں وہ روکی. اس کے بعد سندھ جو این ایف سی کے ایوارڈ کے جو پیسے ہیں وہ سندھ کو یہ نہیں دیتے. فیڈرل پی ایس ڈی پی کے اندر یہ سندھ کو منصوبے نہیں دیتے. جب بھی سندھ اپنے حقوق کی بات کرتا ہے یہ کہتے ہیں ہم گورنر راج لگا دیں گے، ہم ایمرجنسی لگا دیں گے، ہم سندھ فتح کرنے آ رہے ہیں. تو یہ دیکھیں نا ان کے جو خود ایک جو تعصب پسند ان جو سندھ دشمن کے جو یہ ان کے جو لہجے ہیں اور ان کے جو رویے ہیں، یہ ان کو خود نقصان پہنچا رہے ہیں. پھر مجھے آپ ایک بات بتائیے، گفتگو یہ کرتے ہیں سندھیوں کے لیے، کیا کوئی یہ برداشت کرے گا؟ کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی وہ جاہل ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں کہ وہ غلام ہیں. اگر سندھ کے لوگ اپنے حقیقی نمائندوں کو ووٹ دیتے ہیں جو ان کا حق ہے، جو ان کے لیے ڈیلیور کرتے ہیں، جو پیپلز پارٹی ہے، تو اس میں ان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، ان کو تسلیم کرنی چاہیے بات. اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیے کہ اب انہوں نے ارباب غلام رحیم کو جو معاون خصوصی بنائے فار سندھ افیئرز. اب سندھ افیئرز کیا ہے ہمیں نہیں پتا. چلیں آپ 6 معاون خصوصی لگا دیں، آپ آئیں سندھ، آپ بتائیں، دیکھیں سندھ کے لوگوں کو کیا ایشوز ہیں وفاق کے ساتھ. دیکھیں وفاق ہمیشہ ایک بڑے بھائی کی مانند ہوتا ہے جو ہر صوبے میں جو بھی ایشوز ہوتے ہیں اس کے لیے ہیلپ کرتا ہے. اب سندھ نے لاک ڈاؤن لگایا تو ان کو بڑی تکلیف
ہو گئی. آج NCOC نے بیٹھ کے تمام پاکستان کے اندر جو ہے وہ انڈور ڈائننگ پھر بند کر دی ہے, مارکیٹوں کے ٹائمنگ سے ان کو کم کر دیا ہے, ہفتے میں 2 سیف ڈیز کر دی, تو یہ بھی تو آپ جزوی لاک ڈاؤن لگا رہے ہیں نا. دیکھیں یہ فیصلے بڑے مشکل فیصلے ہوتے ہیں, اور یہاں پر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بنسبت اس کے کہ آپ ایک حالت جنگ میں رہیں ہمیشہ سندھ کے ساتھ, آپ صوبے کی مدد کریں. صحیح. فاروق صاحب, سعید غنی صاحب نے کہا ہے کہ کراچی سے PTI کے ممبران قومی اور صوبائی اسمبلی اور GDA کے بھی سندھ کے ممبران تو پیپلز پارٹی کے ساتھ شامل ہونا چاہ رہے ہیں, تو آپ کس بنیاد کے اوپر آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ سندھ کے اندر تبدیلی لے کے آئیں گے؟ اور NA 249 کا نتیجہ بھی ہمارے سامنے ہے, تو آپ لوگ اتنے پر اعتماد اور کانفیڈنٹ ہیں کیوں کہ سندھ کے عوام کو PTI چاہیے؟ دیکھیں بنیادی طور کے اوپر کیا معاملہ ہے. بنیادی طور پہ یہ ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیاں آزاد جہاں مرضی جائیں جا کر پاکستان کے اندر اپنی کیمپین کریں. آج اگر آپ یہ دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف تو مضبوط طور کے اوپر وفاق کی علامت ہے. پنجاب میں, خیبر پختونخوا میں, گلگت بلتستان میں, AJK کے اندر آپ سینٹ کے اندر لارجسٹ پارٹی ہے, سندھ کے اندر اپوزیشن لیڈر ہمارے ہیں, بلوچستان میں ہماری الائیڈ گورنمنٹ ہے. تو آپ دیکھیں وفاق کی واحد جماعت تو یہ ہے. کچھ جماعتیں جو ہیں وہ GT روڈ تک محدود ہو چکی ہیں, کچھ جماعتیں جو ہیں وہ ایک خاص ریجن تک محدود ہو کے رہ گئی ہیں. تو یہ ڈائلیما المیہ ان کے لیے ہے. یہ دیکھیں ہم اگر سندھ میں جا کے کیمپین کرنا چاہتے ہیں تو پیپلز پارٹی کیوں پریشان ہے؟ یہ کہتے ہیں GDA شامل ہونا چاہتی ہے یا ہمارے اراگین شامل ہونا چاہتے ہیں. ابھی ہونا چاہتے ہیں تو آپ شامل کر لیں. آپ کو کس نے روکا ہے؟ ہو سکتا ہے اسی بنیاد کے اوپر وہ ارلی الیکشن کی بات کر رہے ہوں بلاول صاحب. آپ نے جو ہے وہ ابھی تک ان کو شامل کیوں نہیں کیا؟ بنیادی سوال تو یہ. ہمارے لوگ تو آج کے آج وہیں کے وہیں قائم ہیں. سینٹ میں بھی ہماری جو موجودہ نمبر سے وہ سندھ سے ہمارے اتنے ہی لوگ منتخب ہو کے سینٹ کی سیٹس کے اوپر بھی آئے. مسئلہ ان کو کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ سندھ کے اندر ہم 2000 ارب روپیہ NFC کے تحت ان کو پچھلے 3 سال کے اندر دے چکے ہیں. ان کی اپنی یوٹیلائزیشن اگر آپ چیک کریں اینول ڈیولپمنٹ پروگرام کی تو وہ نہ ہونے کے برابر ہے. ان کے اکاؤنٹ کے اندر پچھلے سال 30 ارب روپیہ سرپلس پڑا تھا, اس سال 60 ارب روپیہ سرپلس پڑا ہے. ایک منٹ سن لیں نا. ارباب غلام رحیم صاحب جو ہیں وہ سابقہ چیف منسٹر ہیں, سندھ کی اہم سیاسی شخصیت ہیں. اگر وہ ہمارے ساتھ آتے ہیں اور وہاں آ کر موبلائزیشن کریں گے, وہ لوگوں کے ساتھ رابطے کریں گے, سندھ کے اندر پارٹی کو آرگنائز کریں گے, انتخابات کے حوالے سے تیار کریں گے. دیکھیں سندھ کے اندر محرومیاں بے شمار موجود ہیں. سندھ کے لوگوں کو پچھلے 13 سال سے مسلسل انہوں نے ان کو اتصال میں رکھا ہوا ہے. دوسرا انہوں نے بھی بات کی تھی ڈاکٹر الوی صاحب کے حوالے سے جو ہمارے سابقہ صدر ہیں. انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے اس وقت گئے تھے تو وہ بڑے لوپ ہولز نکلے تھے. کوئی لوپ ہولز نہیں تھا. نوید قمر بھی ان کے ساتھ یہ فلپائنس تک گئے تھے. اس کے علاوہ جو ہے وہ اوورسیز ووٹنگ کے حوالے سے جو معاملات ہیں, جو ہماری EVM کے حوالے سے معاملات ہیں, کسی صورت کوئی ایشو ہی نہیں ہے, کوئی کنفیوژن ہی نہیں ہے, جس طرح میں پہلے بتا چکا ہوں. اور یہ جو EVM ہے ہماری جو پاکستان کے اندر ہے, اس کا ٹوٹل جو ہے وہ بیلٹ کاؤنٹ کا پورا کاؤنٹر طریقہ کار موجود ہے. وہ آپ بھی دیکھیں وہ آپ بھی دیکھیں آ کے, شائستہ صاحبہ بھی دیکھیں, شرمیلا صاحبہ بھی آ کے دیکھیں. ہم نے ایک چیز دیکھی نہیں ہے, دیکھنے سے پہلے آپ اس کو کہہ رہے ہیں یہ تو اسی طرح مثال ہے. نہیں یہ مثال یہ ہے آپ کی, یہ مثال یہ ہے, یہ آپ کی مثال یہ ہے کہ آپ کے اسٹوڈیو کے اندر سیکیورٹی کیمراز لگے ہیں اور اس کو بہتر سرویلنس بنانے کے لیے نیا ورژن آ جائے تو آپ کے ہم نے وہ استعمال نہیں کرنا. تو ریفارمز لانے میں ہمیں کیا ایشو کیا ہے؟ ایک منٹ, میں صرف اپنے بیٹے سے یہ کہتی ہوں کہ یہ موک ایکسرسائز الیکشن کمیشن کر چکی ہے نا, انہوں نے رپورٹ بھی اسمبلی میں جمع کرائی ہوئی ہے. ان کو بولیں وہ رپورٹ لائیں, اس میں جو انہوں نے اعتراضات لگائیں لیٹس ڈسکس اسٹارٹ فرام دیئر. وہاں پہ رپورٹ ہے نا وہ جو موک ایکسرسائز ہوئی ہے اس کو لائیں. دیکھیں یہ وہ ملک ہے جہاں آج بھی 2 دن بجلی نہیں آتی, بریک ڈاؤن ہوتا ہے بجلی کا 2 دن. ابھی پیچھے ہوا تھا نا, ہم نہیں پتا کر سکے. یہاں RTS فیل ہو جاتا ہے. اس لیے کہ پہلے ہم اس کی جو ڈسکشنز جو اس پہ تحفظات ہیں پہلے ان کو تو ایڈریس کر لینا. جو الیکشن کمیشن اب تک تو وربلی ایڈریس ان کی طرف سے تحفظات کی جواب ہم نے پارلیمنٹ میں ڈیمو بھی دیا ہے, پارلیمنٹ کے اندر مشین. دیکھیں جو الیکشن کمیشن نے رپورٹ جمع کرائی ہے اس کو لائیں, ان کے جو تحفظات ہیں جو موک ایکسرسائز ہوئی تھی لیٹس اسٹارٹ فرام دیئر, وہ لائیں نا رپورٹ ٹیبل کریں. میں ایک بریک کی طرف جاتی ہوں کیونکہ ابھی وہ دوسرا ایک سوال بھی آپ سے میں نے شہباز شریف صاحب کا جو کل کا انٹرویو ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ سوالات شائستہ صاحبہ سے کریں گے ایک بریک کے بعد.
ब्रेक के बाद खुश आमदीद बातचीत हो रही है मुल्की सियासी मामलात पे। शाइस्ता साहबा, आपका रिस्पांस पहले मैं इस बात पे लेती हूँ। शहबाज शरीफ साहब ने कल अपने इंटरव्यू में कहा कि 2018 में जो हिकमत अमली थी वो ठीक नहीं थी, अगर ठीक होती तो नवाज शरीफ साहब चौथी बार वज़ीर आज़म होते। तो यहाँ पे आप लोग ये तस्लीम कर रहे हैं कि इंतखाबात तो सही हुए थे, हमारी हिकमत अमली ठीक नहीं थी, हमसे गलतियाँ हो गई। देखें, अब हिकमत अमली वो किस तरह की बात कर रहे हैं, जो देखें जो एक बहस इस वक्त मेन है वो सिलेक्टेड और सिलेक्टर्स की है। तो उस बहस में वो पानी फेर दिया कल शहबाज शरीफ साहब ने। नहीं, पानी नहीं फेरा, अभी भी बात वही है, समझने की बात है। देखिए, आपको किन अल्फाज में से आप किन को उठा लें, उन्होंने बहुत सी बातें उन्होंने की है, नहीं उन्होंने की है। और जैसे बड़े दिन से ये चल रहा था कि जी वो तो खामोश इसलिए कि वो अलग हो गए, इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैं पार्टी में हूँ और पार्टी में उन्होंने पूरा मुकदमा पेश किया इदारों का। उन्होंने कहा कि किसी एक फर्द या इदारे का कसूर नहीं, अपनी अना को मारे। अब ये जिसको भी वो पैगाम दे रहे थे, लेकिन वो ये कह रहे थे कि कोई एक शख्स इदारों के अंदर इनफरादी तौर पे हो सकता है, लेकिन इदारे पूरे का कसूर जी। फिर उसके बाद उन्होंने मुशर्रफ के भी ज़माने की बातें की, उन्होंने वो भी बताया कि क्या हुआ। उन्होंने फिर ये भी बताया कि जब राहील शरीफ थे उस वक्त क्या हुआ। देखिए, उन्होंने आपको पस मंज़र तो सारा दिया है ना, और समझाने की कोशिश की है कि इस मुल्क में क्या हो रहा है और हमें क्या करना है। और मैं आपको हफ्सा एक बात कह दूँ, ये चाहे माने या ना माने, जब तक सियासी जमातें कुछ इश्यूज़ पर उनको अपना इत्तफाक राय पेश मतलब इत्तफाक पैदा करना होगा। हमने पीपल्स पार्टी ने अपनी गलतियों से सीखा और मिसाक जमहूरियत साइन हुआ और उनके 5 साल ख़त्म हुए और हमारे हुए। देखें, ये जिस डगर पे ये रवां दवां है उस डगर पे कुछ नहीं है, सिर्फ मुल्क का नुकसान है। हिकमत अमली में क्या खराबी थी 2018 में जिसका आप लोगों को एहसास है इस वक्त? वो एहसास ये कि हमें चाहिए था अपने अंदर हम इत्तफाक करते आगे बढ़ने इस के लिए। वजह से इंतखाब हारे, कोई धांधली नहीं जी, धांधली तो देखें, बात वही है कि मैं बात वही कर रही हूँ कि बहस हम कर रहे हैं कि अदारों को अपनी देखें, हम क्या डिमांड करें। जो PDM जो ख़त्म हो गई उसमें क्या एक गलत डिमांड थी? फेयर एंड फ्री इलेक्शन, आइन और कानून की बालादस्ती, और सब अदारे अपनी अपनी हदूद अपने अपने दायरा कार में रहकर काम करें, यही थी ना। यही हम डिमांड कर रहे हैं और यही हम कह रहे हैं। तो अगर उस वक्त भी हम ये बात बावर करा देते कि ये चीजें हैं, आपकी जमात के बयानिए पे इस वक्त इतना बड़ा सवाल है, 2 मुख्तलिफ बयानी, कि आज शेख साहब ने इस हद तक कह दिया शेख साहब दो की बयानिए बात नहीं, 2 जमातें हैं आप लोगों ये वो की। शेख साहब हैं जिनको इनके लीडर क्या कहते थे, फिर उन्होंने तबाहियां फेरी रेलवे में, फिर वो आ गए अब इधर इंटीरियर में। और आप हालात देखें लॉ एंड ऑर्डर के क्या है पूरे इस्लामाबाद कैपिटल ऑफ पाकिस्तान में। तो प्लीज मैं उनकी किसी बात का जवाब नहीं देना चाहती। लेट हिम बी। वो कभी पेशेंट गोइयां करते हैं कि वो कुर्बान हो रहा है, वो आ रहा है, वो जा रहा है। आई एम नॉट विलिंग टू आंसर। कल शहबाज साहब ने कहा कि माजी में इमरान खान भी लंदन की निजी महफिलों में इदारों का नाम लेके किस किस किस्म की बातें किया करते थे। अपनी आर्काइव्स में जाइए। नवाज शरीफ साहब अगर जज्बात में आकर कोई बात कह भी दें तो 3 बार के वजीर आजम इंसान में जज्बात होते हैं, इस तरह की बात हो जाती है। नहीं, तो नवाज शरीफ ने कोई एक बार बात की है, उन्होंने तो जलसों में भी की है। PDM ने उनको अपने जलसों में बुलाना छोड़ दिया था। कराची के जलसे में क्या नवाज शरीफ की तकरीर हुई थी? उनकी अपनी जमात के लोग नहीं करा रहे थे। नवाज शरीफ के बयान का बोझ तो शहबाज शरीफ नहीं उठा रहे। यही वजह है कि वो कह रहे थे कि 2018 खुल के बात करें। वो कह रहे हैं 2018 के अंदर हमारी गलतियां क्या थी। आपने डॉन लीक्स की, आपने जो है वो मुल्क का जिस किस्म का मामला लेके चले वो वही बात कर रहे हैं कि लेट्स पुट आवर हाउस इन ऑर्डर। कोई नहीं कहता प्लीज, डॉन लीक्स वाला ताना कोई नहीं मारता। छोड़ देना। अब तो सारे वही जो हमने की थी वो आज हर जबान पर है कि पुट योर हाउस इन ऑर्डर। अच्छी बात है कि आप आज कह रही हैं कि वो हमने की थी, अच्छी बात। उस वक्त आप मानते नहीं थे इस बात को, फिर स्टैंड ले लेते ना। आपने अपने लोगों को भी फारिग किया उसकी बुनियाद के ऊपर। आप देख लें कि क्या होता रहा है। दूसरी बुनियादी चीज़ क्या है? बुनियादी मामला ये है कि इस मुल्क ने अगर आगे बढ़ना है तो इस मुल्क के आगे बढ़ाने के लिए आप कौमी सलामती के मामलात में ज़ाती सलामती के मामलात को ना लेकर आएं। और दूसरी बुनियादी चीज ये है, दूसरी बुनियादी चीज ये है इनको कब ऑपोजिशन ने सपोर्ट नहीं किया। मुझे कश्मीर का हुआ, इससे बड़ा रिलीफ उन्हें क्या मिला होगा? बल्तिस्तान का देखिए, हुआ। खुल के बात करते हैं ना, इससे बड़ा रिलीफ नवाज शरीफ को क्या मिला होगा? इस मुल्क के अंदर हजारों कैदी बीमार हैं, जेलों के अंदर हैं, किसी को इलाज करवाने के लिए जाके नहीं, एक मिनट को इलाज कराने के लिए एक मौका मिला। देखें, जिसने भी भेजा किस तरह जमानते हुई वो सबके सामने।
वही अदालतें वापस बुला रही हैं, क्या कानून के ताबे होकर वापस आ रहे हैं? ये तो गारंटी मांगते हैं, ये तो एनआरओ की गारंटी मांगते हैं। वजीर साहब ने जाने, मैं इनसे एक और सवाल पूछ लेती हूँ, फिर आप दोनों को भरपूर मौका दूंगी। एक और चीज़ है जो मेरे जहन में आज आया सवाल, तो मैं जानना चाहती हूँ। प्राइम मिनिस्टर साहब लाइव कॉल्स लेते हैं आवाम की, तो जब एक मुल्क के अंदर जब इदारे मौजूद हैं, एक मुल्क के अंदर एक जमहूरी दौर है, तो कुछ लोग ये समझते हैं कि ये सेल्फ प्रोजेक्शन वाली बात है कि क्या ज़रूरत पड़ती है प्राइम मिनिस्टर साहब को खुद आकर लोगों के मसाइल सुनने की, जब सारे इदारे मौजूद हैं, वो सही तरीके से काम कर रहे हैं, तो क्या ज़रूरत? इसमें बुराई क्या है? बुराई तो कोई नहीं। एक मिनट सुन ले, कोर्ट गए हुए सेल्फ प्रोजेक्शन पे, आप और एक आटे मिनट के मुझे बात तोड़े मुकम्मल बांटे करने हैं ना, दो, उसमें मुझे बात PTI मुकम्मल के करने कलर्स चलिए, आप वो तनकीद बेशक करते रहिएगा। देखें बुनियादी चीज़ क्या है कि आज का वज़ीर आज़म जो है वो अपनी आवाम को एक्सेसिबल है, उनके मामलात को एक मिनट सुनिए, नवाज शरीफ भी वज़ीर आज़म साहब तो रेगुलरली इंटरेक्शन करते हैं और आवाम तक एक्सेसिबल भी होते हैं। जो ग्रास रूट पे लोगों के मसाइल होते हैं, वो सिर्फ इंडिविजुअल मसाइल के हद तक नहीं होता मामला। जो लोगों के मसाइल आते हैं, उन मसाइल की बुनियाद के ऊपर इदारों को ठीक करने का, रिफॉर्म्स लेकर आने का भी मौका उससे मिलता है। तो मैं समझता हूँ लाइव कॉल्स में आपको पब्लिक फीडबैक आती है, पब्लिक फीडबैक आपके अरकान जो पार्टी के नुमाइंदे हैं वो तमाम फॉरम्स होते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि लोगों का मैं समझता हूँ कि अपने प्राइम मिनिस्टर तक पहुँचना, एक्सेसिबल होना, ये अच्छी बात है, इसको आपको अप्रिशिएट करना चाहिए और पॉजिटिव देखना चाहिए। हमेशा करते हैं। आज जहन में ये सवाल आया कि जमहूरी दौर में करें तो अच्छा है। मैं तो समझता हूँ कि आपके बहुत सारे ऐसे साथी हैं, उनके ज़हनों में भी सवाल आते हैं, उन्होंने कॉल मिलाई तो उनकी कॉल भी डायरेक्ट हो गई। ये करें तो वो बहुत अच्छी चीज है, हम करें तो हमें इसमें कोई शक नहीं कि लाइव कॉल्स नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि जब सब इदारे मौजूद हैं तो प्राइम मिनिस्टर साहब को खुद अपने मसरूफ वक्त में से क्यों जरूरत पड़ती है वक्त निकालने की? वो स्पेशल मैं समझता हूँ कि अगर प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो पब्लिक के साथ इंटरेक्शन नहीं करेंगे, लोगों को मिलेंगे नहीं, उन तक अप्रोचेबल नहीं होंगे, तो फिर क्या करेंगे? मियाँ साहब तो कभी कभी कैबिनेट की मीटिंग किया करते थे, हम तो हर हफ्ते कैबिनेट की मीटिंग करके डिसीजन मेकिंग उसमें करते हैं। सही। शर्मिला साहबा, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? कल एक हमारी हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की लाइव कॉल में फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि जो वो चोरी नहीं करता वो आवाम से डरता भी नहीं है। क्या प्राइम मिनिस्टर को लाइव कॉल्स और आवाम से इस तरह का इंटरेक्शन रखना चाहिए या सिर्फ काम पे फोकस होना चाहिए? शर्मिला साहबा, ये मुझे ज़्यादा एक पब्लिसिटी स्टंट लगता है, क्योंकि जब जब वज़ीर आज़म साहब लाइव कॉल देते हैं मैं उनको मुसलसल मिलाती रहती हूँ। मेरा फ़ोन तो आज तक कभी नहीं मिला, मेरा फ़ोन मुस्तकिल रीडायल के ऊपर होता है, मुझे नहीं मिला है। न जाने किन लोगों को मिलता है और कैसे मिलता है और क्या होता है। सो मैं इसके ऊपर कमेंट इसलिए थोड़े रिजर्वेशंस के साथ करूँगी कि अगर ये वाकई आवाम पब्लिक के लिए है तो जब हम कॉल करते हैं तो हमें तो कॉल कभी नहीं मिलती, और बड़े प्यारे प्यारे सवालात आते हैं वज़ीर आज़म साहब से जब ये होते हैं और माशाल्लाह बड़ा अच्छा कंटेंट होता है, लेकिन अगेन इट्स अ पब्लिसिटी स्टंट। बहरहाल वज़ीर आज़म को आवाम को तो जवाबदेह होना है, पब्लिक को होना है, लेकिन उससे पहले पार्लियामान को होना है। जो पार्लियामान में उनकी जो अटेंडेंस की जो एक परसेंटेज है वो इंतहाई अफसोसनाक है। जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स गुजरे उनसे सबसे कम है। वहाँ पर अगर वो जाएं और वहाँ पर अवामी नुमाइंदे बैठे हैं जो डायरेक्टली अवाम को जवाब दे हैं, उनके सवालात का भी कर जाते हैं। आप याद हो गिलानी साहब हर सेशन में बैठते थे, हर क्वेश्चन आवर सेशन में बैठते थे, और ये उनका रिकॉर्ड है। तो आप अगर वाकई अपने आप को आवामी समझते हैं और लोगों के सवालात के जवाब देने, तो पहले पार्लियामान के अंदर आप जवाब दें, पार्लियामान को तक़वियत दें, पहले पार्लियामान के सवालों के जवाब दें। बिल्कुल सही पॉइंट आ गया आपका, और मुझे यकीन है मेरे पास वक्त खत्म हो गया कि शाइस्ता साहब आपको कोई एतराज़ होना नहीं चाहिए। नवाज शरीफ साहब भी खुली कचहरी लगाते थे। बहुत बहुत शुक्रिया शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा, शर्मिला फारूकी साहिबा और फ़ारूक हबीब साहब भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल थे। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।